السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور ہماری ناول کا نام ہے غم عشق کے حصار میں، مصنفہ ہے عبیرہ حسن۔ اور ہم نے عبیرہ حسن سے اس ناول کو ہمارے چینل پر اپلوڈ کرنے کی پرمیشن لی ہے، اور یہ ایک ریکویسٹڈ ناول ہے۔ اور جیسے جیسے ناول آگے بڑھ رہا ہے، بہت زبردست، بہت پیارا سا ہو رہا ہے، اور یہ رائٹر کی طرف سے سرپرائز ایپیسوڈ ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ علاء نے خود پر قابض ہوتے اس شخص کو دور کرنے کے لیے پرزور مزاحمت اور احتجاج کے طور پر زور سے اپنا گھٹنا اس کے پیٹ پر مارا تھا، مگر وہ ڈھیر شخص اس کا گھٹنا کھا کر ایک سائڈ پر ذرا سا پیچھے تو ضرور ہوا، مگر اس نے علاء کو اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے علاء کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مزید سخت کر لی تھی۔ ساتھ ہی اس کے عمل میں بھی شدت آ گئی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ اس کی جنونی گرفت میں مچلتی علاء اس کی شدتوں سے گھبرا کر اسے دوبارہ سے مارتی ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا تھا۔ بس بس میری فائٹر جیٹ، اب تو مار کٹائی بند کر دو۔ کوئی اپنے شوہر کو شادی کے پہلے دن بھی مارتا ہے کیا؟ شرارت سے مسکرا کر بولا تھا۔ استاد محترم، اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو میرے ہاتھ چھوڑو، ورنہ میں ابھی سب کو چیخ چیخ کر روم میں بلاؤں گی اور پھر سب کے سامنے شادی کے پہلے ہی دن تمہاری دھلائی کر دوں گی۔ تم جانتے ہو میں دھمکیاں نہیں دیتی، بلکہ ایسا کر سکتی ہوں۔ چھوڑو مجھے اور اٹھو جلدی سے۔ اپنا 200 کلو کا وجود لے کر مجھ پر گرے پڑے ہو، دانت پیسے خود کے ساتھ مزید چھیڑ چھاڑ کرتے ارتضا سے بولی، جو ایک بار پھر اس کے گالوں پر اپنے ہونٹ رکھتے مسکرانے لگا تھا۔ ہاں ہاں، تم شور مچا کر سب کو بلاؤ گی، اور تمہیں لگتا ہے کہ گھر والے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ کر باس پرس کریں گے کہ میں رات کی تنہائی میں اپنی بیوی کے روم میں کیوں آیا؟ محظوظ ہو کر بولا تھا، اور علاء اسے جواب دینے کی بجائے اپنی پوری طاقت لگا کر اسے خود پر سے دھکیلتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ تم یہاں رات کے اس پہر میرے روم میں آ کر یہ کیا کر رہے ہو؟ ہاں، میں تو تمہیں بہت شریف سمجھتی تھی استاد محترم، نہیں پتا نہیں تھا کہ تم اندر سے اتنے چھچورے نکلو گے اور میرے ساتھ تنہائی ملتے اونچی حرکتوں پر اتر آؤ گے۔ جلدی سے سائڈ لیمپ آن کرتے ہوئے اپنے سامنے لیٹے ارتضا کو دیکھ کر غصے سے بولی، جو محسوس کن مسکراہٹ لبوں پر سجا اسے دیکھتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ ہاں تو میں تو اب بھی خاصا شریف ہوں یار، بس نئی نئی شادی کے بعد اپنی محبت کو بیوی کے روپ میں دیکھ کر ذرا چھچورا ہو گیا تھا۔ دراصل پہلے تو تم بس میری شاگرد ہی تھی نا، میں تب تم پر کوئی حق بھی نہیں رکھتا تھا، تمہیں نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، تو تمہارے ساتھ اونچی حرکتیں کیا کرتا، مگر اب تو تمہیں اپنی بیوی بنا چکا ہوں، تم پر مکمل شرعی اور قانونی حق رکھتا ہوں۔ اب تو تمہیں دیکھ کر نگاہوں اور جذبات کو بے لگام ہونے کی پوری اجازت ہے، اس لیے رات کے اس پہر تمہارے اس قاتل حسن کو دیکھ کر ذرا سا بہک گیا۔ اس نے دوبارہ علاء کا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اس کو بولا تھا۔ علاء نے اسے گھور کر دیکھتے ہوئے دوبارہ سے پیچھے دھکیلا۔ اچھا، اب غصہ مت کرو، میں تو یہاں بالکل شرافت کے ساتھ تم سے تمہاری ناراضگی کی وجہ پوچھنے آیا تھا، مگر تم مجھے بے چین کر کے خود مزے سے بے سود ہو کر سو رہی تھی۔ تمہارے وجود سے پھوٹتی یہ مسحور کن خوشبو میرے اعصاب پر اس بری طرح قابض ہوئی کہ میں ہوش و حواس کھو کر بس تم میں گم ہو گیا اور اصل بات ہی بھول گیا۔ وہ خود کو کچھ دور بیٹھی علاء کا ہاتھ تھام کر چھوتے ہوئے بولا، مگر علاء نے ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچ کر نکالا تھا۔ ارتضا نے الجھن بھری نظروں سے علاء کا روٹھا انداز دیکھا۔ وہ اس سے کچھ دور گھٹنے موڑے بیٹھی تھی، لمبے خوبصورت کھلے بالوں کی لٹیں بکھر کر اس کے چہرے کے اطراف جھول رہی تھی۔ ارتضا نے بہت بچپن کے بعد آج پہلی بار علاء کو بے حجاب اور بے پردہ دیکھا تھا۔ اس سے پہلے اس نے علاء کو کوئی 7-8 سال کی عمر میں بنا حجاب کے دیکھا تھا۔ زاہدہ بیگم اور نیلا پردے کا خاص اہتمام کرتی تھی، اسی لیے انہوں نے علاء کو بھی بہت بچپن سے حجاب لینا شروع کروا دیا تھا۔ کس بات پر خفا ہو؟ اب تو بتا دو، کیا غلطی ہو گئی اس ناچیز سے جو شادی کے پہلے ہی دن شوہر کو مسلسل غصہ دکھایا جا رہا ہے؟ نیم اندھیرے روم میں اپنی خوبصورت مرون مکمل کھلی آنکھوں والے آنکھیں علاء کے چہرے پر ٹکاتے ہوئے بولا تھا، کون سی شادی اور شوہر کی باتیں کر رہے ہو تم؟ مجھے ایسے ایک اغوا شدہ لڑکی سے شادی کر کے تم نے جو احسان مجھ پر کیا اس کے لیے تھینک یو، مگر میرے ساتھ یہ چھچوری حرکتیں کرنے سے پہلے سن لو کہ میں اس شادی کے سوا تمہارے مزید کسی احسان کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ مسٹر ارتضیٰ ملک، شادی کے پہلے دن ہی تمہارا رویہ مجھے صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ تمہیں میری ذات میں ذرہ برابر دلچسپی نہیں ہے۔ تم نے بڑے آرام سے پہلے دن ہی مجھے میری حد سمجھا دی کہ میں اس سے زیادہ ہمدردی کی امید تم سے نہ رکھوں۔ تبھی اپنے گھر آتے ہی تم نے مجھے خود سے الگ ادھر دوسرے روم میں لا پھینکا ہے، جانتے ہوئے بھی کہ تمہارے سوا ابھی میں تمہارے گھر میں اتنی اچھی طرح سے کسی کو جانتی تک نہیں۔ ابھی مجھے
سب کے ساتھ گیریت کا احساس محسوس ہو رہا ہے، پھر بھی تم نے گھر آتے مجھے چھوڑ کر جو سب کو پکڑا ہے تو ایک بار بھی پلٹ کر دیکھنا نہیں آئے کہ میں کہاں ہوں۔ سب کے ساتھ بیٹھے الٹی سیدھی پلاننگز میں لگے ہوئے تھے، بلکہ اسپیشلی پلاننگ کے کس طرح مجھ سے بچ کر زیادہ سے زیادہ دن اکیلے گھوم سکوں۔ مگر فکر مت کرو، میں اس سے زیادہ تمہارے گلے پڑنے والی بھی نہیں ہوں۔ کل صبح ہی میں بابا کے پاس چلی جاؤں گی تاکہ تم سکون سے رہو۔ تم سے اچھی تو اشال ہے، کم سے کم اس نے گھر آنے کے بعد ایک لمحے کو بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، جبکہ تم مسلسل مجھ سے آنکھیں پھیر کر بیٹھے تھے۔ مجھے اپنے روم سے الگ رکھنا تمہاری مرضی تھی، تو اب کیوں آئے ہو مجھ سے یہ لاڈ چوچلے جتانے؟ وہ سخت برہمی سے ارتضیٰ کو دیکھتے بولی، نہیں بلاسٹ ہو گئی تھی۔ اور علایا کی باتیں سن کر ارتضیٰ کا دماغ بھی بھگ سے اڑ گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھتے اسے گھورنے لگا۔ علایا بھی اس کی خوبصورت آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تھا۔ رات کے اندھیرے میں ارتضیٰ کی پوری کھلی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے علایا کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ ارتضیٰ کی ان خوبصورت منفرد آنکھوں کی وہ عاشق تھی جن میں جھانکنے کا موقع اسے بے حد کم ملا کرتا تھا۔ تم پاگل ہو علایا، اتنی سی دیر میں تم نے بنا میری کوئی بات سنے اتنا کچھ سوچ لیا؟ بدگمانی بھی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں کب اکیلا چھوڑا؟ کھانا کھاتے اسعد اور عماد تمہیں اپنے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے گئے تھے تو میں سب کے بیچ سے اٹھ کر اور بچوں کے سامنے تمہارے ساتھ چپکا رہتا۔ پھر دیر ہی کتنی ہوئی تھی؟ ڈنر کے 1 گھنٹے بعد اوپر آ گئی، جبکہ ادھر ڈائننگ روم میں دادا جان، پاپا اور بابا نے مجھے اپنے پاس روک لیا تھا۔ چاہتے ہیں کہ ہماری شادی دوبارہ سے پورے خاندان کے سامنے ہو تاکہ کسی کو ہم دونوں کے گھر والوں پر انگلیاں اٹھانے یا باتیں بنانے کا موقع نہ ملے۔ اللہ سمجھنے کی کوشش کرو، میرے بڑے بلا چوچرا میرے ایک بار کہتے ہی ہمارے نکاح کے لیے راضی ہو گئے تو اب مجھے بھی تو ان کی بات ماننی چاہیے نا۔ تمہیں میں نے ابھی الگ روم میں اس لیے رہنے کے لیے کہا تھا کہ میں تمہیں یوں ہی خالی کھلی اپنے بیڈ روم میں لے کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ ہم دونوں کی شادی اتنی رکی فکی ہوئی ہے کہ باقی لوگوں کے ساتھ اپنی شادی سے جڑا میرا یا تمہارا بھی کوئی ارمان پورا نہیں ہو سکا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ ہماری شادی تمام رسم و رواج سے ہو، جس میں باقی سب کے ساتھ میں اور تم اپنے دل کے سارے ارمان نکال سکے۔ تم اپنے ان خوبصورت ہاتھوں میں میرے نام کی مہندی لگاؤ، مکمل دلہن کے لباس میں پور خود کو میرے لیے سجاؤ۔ ایک دنیا کے سامنے میں تمہیں اپنی زندگی میں قبول کروں، تم پوری شان و شوکت کے ساتھ میری بن کر میری زندگی میں شامل ہو، اور پھر جب میں تمہارے ہاتھ تھام کر سب کے سامنے تمہیں رخصت کر کے اپنے گھر لاؤں تو میرے اس گھر اور روم پر ہر جگہ تمہارا استقبال تمہاری شایان نشان ہو۔ تمہارے لیے اپنے روم کے ایک کونے کو میں ستاروں اور کہکشاؤں سے سجاؤں، خوشبوؤں سے آراستہ کروں، اپنے بستر پر پھولوں سے بھری ایک خوبصورت سیج سجاؤں، سہاگ کی سیج جس پر بیٹھ کر تم اپنی خوبصورت روشنی بکھیرتے چہرے کو گھونگھٹ میں چھپائے میری راہ میں پلکیں بچھائے میرا انتظار کرو۔ اپنے کمرے میں داخل ہونے کے بعد میں تمہارے اس حسین چہرے سے گھونگھٹ ہٹا کر تمہارا دیدار کروں تو تمہارے اس قیامت خیز حسن کو دیکھ کر میں کچھ اور دیکھنے کے قابل نہ رہوں، تمہارے سامنے سرنگو ہو جاؤں، تمام عالم سے چیخ چیخ کر کہوں کہ حوروں جیسے حسن والی علایا ہمیشہ کے لیے میری ہو چکی ہے، علایا میری ہو چکی ہے جسے میں نے سالوں ٹوٹ کر چاہا، اپنی دعاؤں کے ہر انکہے لفظوں میں جس کی خواہش کی، آج وہی علایا میری ہو گئی ہے۔ میری بن کر میری باہوں میں میری علایا موجود ہے، میری آنکھوں کے اس حسین خواب کو تعبیر مل چکی ہے جو میں ایک عمر سے دیکھتا آیا ہوں۔ علایا میری ہو گئی ہے، میری علایا میری ہو چکی ہے۔ وہ علایا کو دونوں بازوؤں سے تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جذبے سے بولتا اس کے قریب کھسک آیا تھا، اتنا قریب کہ اس کا چہرہ علایا سے بس انچ بھر کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ اس کی خوبصورت بولتی آنکھیں علایا کی گہری آنکھوں میں جھانک رہی تھی، اور علایا بھی خاموش و ساکت سے بیٹھی اس کی ان خوبصورت مرون پتلیوں والی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی تھی جن میں پنہاں موز اور جذبے اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہے تھے۔ وہ ان لمحوں کے فسوں میں قید ہو کر ارتضیٰ کی گرفت موم کی طرح پگھلنے لگی تھی، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ ان جادوئی لمحوں کے حصار میں قید ہو کر مکمل طور پر اپنی ذات کو فراموش کر کے اس جادوگر کی حسین آنکھوں میں کھو جاتی، اچانک اس نے تیزی سے اپنی نگاہیں چرا کر ارتضیٰ خود سے دور دھکیلا تھا۔ ہاں تو پھر جب پورا سین تم نے سوچ کر رکھا ہے تو اس وقت اتنا پھیل کیوں رہے ہو؟ جیسے اب تک خواب دیکھ دیکھ کر خوابوں پر اکتفا کیا ہے، تب بھی صبر سے شادی تک انتظار کرو، کچھ دن مزید خوابوں کی دنیا کا سفر کرتے رہو، فی الحال شرافت کے ساتھ اٹھو اور واپسی کا راستہ پکڑو۔ ویسے بھی تم سے ابھی بہت سی باتیں کلیئر کرنی ہیں، اس سے پہلے تو بھول جانا کہ تم میری پرچھائی کو بھی چھو سکتے ہو۔ تم نے مجھے کبھی بھی نہیں بتایا کہ تم ارتضیٰ ملک سے اس حریم کے باس کیسے بنے؟ تم تو غالباً پہلوان ہو نا، تو گنڈے بدماش کیسے اور کب بن گئے؟ فارم ہاؤس شاہ فارمز تمہارا ہے نا، جس کے بارے میں وہ بدتمیز سارم کہہ رہا تھا کہ وہاں تمہارے خاص بندے پہرےداری کے لیے موجود ہوتے۔ پھر سب سے بڑی اور اہم بات، تم کون سے گروپ کی بات کر رہے تھے جسے شانزے کے ذریعے سارم نے پکڑا تھا؟ وہ کون لوگ تھے جن کے ذریعے ارکام کال بوائے بن کر شانزے کے گھر گیا تھا؟ اتنے برے کردار کی عورت کا سارم کے ساتھ رشتہ سمجھ آتا ہے، وہ اس کی خالہ ہے، مگر تم
उस औरत का तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है इर्तिज़ा? मुझे आज सब जानना है, वो सब भी जो तुमने मुझे कभी भी नहीं बताया, जिसकी बात तुम मुझसे फ़ोन पर कर रहे थे। क्या था तुम्हारा वो सया माज़ी जिसकी वजह से तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहते थे? ऐसी कौन-सी बदकारियाँ की हैं तुमने जिसने तुम्हारे किरदार को दागदार कर दिया है? मुझे सब बताओ। मुझे पूरा यकीन है कि उस सारिम वाले मामले का ताल्लुक तुम्हारी पिछली ज़िंदगी से जुड़ा है। अलाया ने अपने सामने खामोश बैठे इर्तिज़ा से पूछा था, जो उसकी बातें सुनकर गहरी सांस भरते हुए इस बात में सर हिलाने लगा था। सही कह रही हूँ तुम अलाया, इस मामले का ताल्लुक मेरी पिछली ज़िंदगी से जुड़ा है। मैं भी अपनी नई ज़िंदगी के आगाज़ से पहले तुम्हें सब कुछ सच-सच बताना चाहता हूँ। वो अलाया की खूबसूरत आंखों में देखता हुआ संजीदगी से बोला था, फिर उसने अलाया का हाथ अपने दोनों हाथों में थामकर थपकते हुए बोलना शुरू किया। अम्मी के इंतकाल से पहले पापा ने मुझे घर से निकाल दिया था, एक ऐसे इल्ज़ाम के साथ जिसने बाद में मेरी हस्ती को हिला कर रख दिया था। उन्होंने जो कुछ मेरे लिए कहा था, उसने अपनी ज़ात पर मेरा यकीन व एतमाद सब खत्म कर दिया था। उनके लफ्ज़ों के ज़हर ने मुझे सरतापा नीलो-नील कर दिया था, मुझे जीते जी मरने पर मजबूर कर दिया। अगर बाबा मुझे ना संभालते तो शायद मैं सदमे के ज़ेर असर पागल हो जाता या खुदकुशी कर लेता, जिसकी मैंने कोशिश भी की थी। मगर तुम मुझसे वादा करो कि सब कुछ सुनने के बाद तुम मुझसे नफ़रत नहीं करोगी और ना मुझे छोड़ कर जाओगी। इर्तिज़ा ने गहरे मलाल से कहते हुए अलाया को देखकर बेचैनी से कहा, तुमसे मोहब्बत मैंने तुम्हारी अच्छाई को देखकर ज़रूर की है इर्तिज़ा, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी बुराइयों को देखकर तुमसे किनारा कश हो जाऊंगी। तुमसे पहले भी कहा था मैंने कि तुमसे नफ़रत का मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे दस्तबरदार हो जाऊँ। बेफिक्र रहो, मैं अब तुम्हारी हो चुकी हूँ और तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। इसलिए तुम मुझे बिलाझिझक सब बताओ कि ऐसा क्या कहा था तुम्हारे पापा ने कि तुम खुदकुशी करने लगे थे। अलाया ने इर्तिज़ा को तसल्ली देते हुए नरमी से उससे पूछा था, उन्होंने मुझे इस इल्ज़ाम के साथ इस घर और अपनी ज़िंदगी से निकाला था कि मैं लड़का नहीं बल्कि खुसरा हूँ और उनकी औलाद नहीं बल्कि नाजायज़ हूँ। उनके इन्हीं अल्फाज ने मेरी अम्मी की जान ले ली थी। इर्तिज़ा के अल्फाज अलाया के सर पर धमाका किया था और वो शौक़ सी बैठी इर्तिज़ा का चेहरा देखती रह गई थी। इर्तिज़ा की इस अचानक शादी ने उन्हें अब तक वर्ते हैरत में डाला था। वाकई कैसे कैसे लोग इस दुनिया में मौजूद थे। अलाया को उसके बाप भाइयों की मौजूदगी के बावजूद उसके घर से उठा के ले जाया गया। जिस शख्स ने ये कारनामा अंजाम दिया था, उसे देखकर नूर को बेख्तियार उस पर बेवक्त हैरत, गुस्सा और फिर तरस भी आया था। इर्तिज़ा ने उसे बेहद बुरी तरह मारा था। उसके चेहरे के साथ जिस्म पर भी जगह जगह चोटें और जख्म मौजूद थे। प्यारी सी सूरत का मालिक एक बेहद खूबरू लड़का था जो उनके ज़र की उम्र का था। न जाने किन बदनसीब माँ बाप का जिगर गोशा था जिसका खून यूं बेदर्दी से बहाया गया था। ठीक था कि उस लड़के ने जो हरकत की थी वो वाकई काबिल मसम्मत थी। नूर को जब ज़ारून की ज़ुबानी सारी बात पता चली थी तो अलाया की किडनैपिंग का सुनकर उनके जहन में अपनी माजी का वो तुल्ख दौर घूम कर रह गया था। उनके साथ भी तो कमोबेश ऐसा ही हुआ था, मगर हाँ, उनके और अलाया के हालात में वाज़ेह फ़र्क था। उन्हें बिना किसी कसूर के मोर्द इल्ज़ाम ठहरा कर उनके गले में बदनामी और ज़िल्लत के तोप डाले गए थे और उन्हें अछूत समझ कर तमाम अपनों से काट कर अलग कर दिया गया था। मगर अलाया के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ना उसे मोर्द इल्ज़ाम ठहराया गया था और ना इस पर फ़र्द जुर्म आयद की गई थी। ना उसे किसी की मलामत का सामना करना पड़ा था और ना ही उसे अछूत समझा गया था, बल्कि उसे दीवानवार चाहने वाले उसके इर्तिज़ा ने एक दुनिया के सामने उसका हाथ पूरी इज्जत व मान के साथ थाम कर अलाया को सबकी नज़रों में सरखरू कर दिया था और ख़ुद अलाया के मुजरिम को अपने हाथों से सज़ा दी थी। नूर मुख्तलिफ सोचों में गुम जब अपने रूम में दाखिल हुई तो दरवाजे लॉक करते हुए उनकी नज़र बेड की तरफ उठी थी और अपने बेड पर दराज अरकम मलिक को देखकर उनकी तेवरियाँ चढ़ गई थी, जो मज़े से उन्हें देखते मुस्कुराने लगे थे। कितनी मरतबा कहा आपसे मैंने नूर के दरवाज़ा लॉक करके मत सोया करें, मुझे आपके रूम में आने में मसला होता है। हुमायूं की हंसी से मुस्कुराते बोले और साथ ही बेड के पास खड़ी नूर का हाथ थामकर उन्हें बेड पर करीब बिठाया, फिर खुद उनकी गोद में सरक कर लेट गए थे। बहुत दिन हुए आपसे सर में तेल की मालिश नहीं करवाई, आज मेरे सर की मालिश करें, सर में दर्द हो रहा है। नाराज़गी अपनी जगह, मगर मुझे पता है कि आप मुझे तकलीफ़ में नहीं देख सकती। नूर के हाथ पकड़कर अपने सर पर रखते बोले, चाहती बीवी से करवा लेना, या वो बस नखरे दिखाने लाड उठवाने के लिए। नूर नाक चढ़ाते हुए बोली थी, मगर साथ ही वो उठकर तेल की बोतल भी ले आई थी, क्योंकि वो वाकई शोहर को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। अरकम मलिक उन्हें देखकर मुस्कुराहट छुपाते दोबारा से उनकी गोद में सर रखकर लेट गए थे। आपके भी तो नखरे देखता हूँ और लाड भी उठाता हूँ, मगर आप कभी ये नहीं मानती। वो आंखें बंद करके मुस्कुराते बोले थे कि नूर के नरम हाथों की मसाज से सुकून सा रगुपे में उतरने लगा था। हाँ, मैं नखरे दिखाती हूँ,
صحیح کہا آپ نے، واقعی میں ہی نخرے دکھاتی ہوں، تبھی تو آپ مجھ سے بیزار رہتے ہیں۔ کل سے دیکھ رہی ہوں میں کہ بیوی کی ناراضگی دیکھ کر ان کے لیے کتنے بے چین ہیں، مگر میری آپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ بتائے کیا مانگا تھا میں نے آپ سے؟ بس ایک ذرا سا اظہار محبت کرنے کی تو کہا تھا، مگر آپ سے وہ بھی نہیں ہو سکا۔ لیکن پہلی بیوی کی ہر بات مانی جاتی ہے، اسی لیے ان کو منانے کے لیے سب کیا جاتا ہے۔ شام کو انہیں باہوں میں لیے کھڑے تھے، مجھ سے تو آج تک کبھی ایسی لگاوٹ کی مظاہر نہیں کیے جیسے ان سے کرتے ہیں، بلکہ مجھے تو بہت لائٹلی لیتے ہیں۔ میں ان کی طرح منہ جو نہیں بناتی، خود ہی پک جھک کر مان جاتی ہوں، اسی لیے میری قدر ہی نہیں ہے۔ شروعات سے آپ نے یہی کیا ہے کہ ان کے ذرا سے برہم ہونے پر ان کے آگے پیچھے گھومتے اور میری ذرہ برابر فکر نہیں کرتے۔ اصل میں شادی کے 33 سال گزرنے کے بعد اب مجھے ایک بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے، ملک صاحب کے مزید 33 سال بھی میں آپ سے کتنی شدید محبت کرتی رہوں، تب بھی آپ کو نہ میری محبت نظر آئے گی اور نہ ہی آپ میری کسی بات کو سنجیدگی سے لیں گے، جبکہ اپنی لاڈلی بیوی کو آپ اپنے دل کی ایک ایک حکایت سناتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی من چاہی ہے اور میں زبردستی آپ کی زندگی میں گھس آئی تھی، تبھی آپ کو میری قدر نہیں۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر میں بھی رادیہ کی طرح اپنے دل میں تمام حسرتیں لیے اس دنیا سے چلی گئی تو شاید آپ کے پاس مجھے لمحہ بھر کو یاد کرنے کا بھی وقت نہیں ہوگا، بلکہ ملک صاحب، نور کے لہجے میں آج پہلی بار اتنی آزردگی تھی کہ ان کی گود میں سرک کر لیٹے ارکم ملک نے فوراً آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا، ساتھ ہی خود بھی اٹھ بیٹھے۔ نور بیٹھ کر آنکھوں سے ٹیک لگائے آنکھیں موند کر بیٹھ گئی تھی، ان کی بہتی آنکھوں سے آنسو قطار کی صورت بہتے ان کے دوپٹے پر گرنے لگے تھے۔ نور، یہ آپ کیا کہتی جا رہی ہے؟ خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ آپ نے کہنے سے پہلے سوچا کہ آپ کی اس بات نے میرا کتنا دل دکھایا ہے؟ وہ نور کی بات اور ان کی بہتی آنکھوں کو دیکھ کر واقعی تڑپ اٹھے تھے۔ آپ کا دل دکھانے کے لیے معذرت ملک صاحب، مگر میں نے بس حقیقت بیان کی ہے، جو آپ بھی جانتے ہیں۔ آپ ہی آپ کی دوست ہے، آپ کی رازداں، غمگسار اور منظور نظر بھی، جبکہ رادیہ آپ کا عشق ہے، آپ کے 3 بیٹوں کی ماں، جس نے باقی 2 بیویوں سے پہلے آپ کو زندگی کی سب سے بڑی خوشی آپ کی اولاد سے نوازا تھا۔ وہ آپ کے لیے موت کے بعد بھی آج تک زندہ ہے، مگر میں، آپ ہی اور رادیہ کے سامنے میری تو کوئی وقت ہی نہیں۔ نور بس آپ کی زندگی کا سمجھوتا ہے، ایک ایسا رشتہ جسے زبردستی آپ پر تھوپا گیا تھا، مارے باندھے نبھانے پر مجبور کیا گیا۔ مجبوریوں کے رشتے زندگی پر بوجھ بن جاتے ہیں، اور بوجھ جتنا جلدی اترتا ہے انسان اتنا ہی خود کو پرسکون محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے آپ کی زندگی میں بوجھ جیسا رشتہ اور نور نہ بھی رہے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ کرب سے مسکراتے بولی تھی، اور ارکم ملک خاموشی سے بیٹھے دکھ سے انہیں دیکھتے رہ گئے۔ اپنی شادی کے گزرے ان 33 سالوں کے دوران انہوں نے نور کو شاذ و نادر ہی روتے دیکھا تھا۔ ہاں، بس شادی سے پہلے اس حادثے کے بعد جب نور ملک ہاؤس میں رہنے آئی تھی، تب متعدد بار ارکم ملک نے انہیں چھپ چھپ کر روتے دیکھا تھا۔ پھر اپنی شادی کے اوائل دنوں میں نور انہیں شرینہ کے پاس دیکھ کر خاموشی سے روم میں بند ہو کر چھپ چھپ کر روتی تھی، مگر گزرتے وقت کے ساتھ انہوں نے خود کو چینج کر لیا تھا۔ وہ ارکم ملک سے روٹ کر انہیں خفگی دکھا کر فوراً بھی مان جاتی تھی، بہت جذباتی تھی، جتنی جلدی روٹتی تھی اتنی جلدی مان بھی جاتی تھی۔ ان کا غصہ بھی بس ذرا دیر کا ہوتا تھا، مگر آج یہ کیا ہوا تھا؟ نور کی آنکھوں میں بھی ان کی وجہ سے آنسو آ گئے تھے۔ کیا واقعی ارکم ملک اپنی بیویوں کو ذہنی طور پر خوش رکھنے کے معاملے میں اتنے سالوں بعد تک بھی ناکام رہے تھے؟ کیا ان کی کوئی بھی بیوی ان سے خوش نہیں تھی؟ کیا وہ تینوں بیویوں کے درمیان واقعی بیلنس نہیں رکھ پائے تھے؟ کیا رادیہ کے سوا بھی شرینہ اور نور کے بیچ انہوں نے ایک کو کم ایک کو زیادہ سمجھا تھا؟ کیا وہ واقعی اس حد تک بیویوں کے درمیان فرق کرتے رہے تھے کہ آج سالوں بعد ان کی لاؤبالی ہر حال میں مست مگن رہنے والی نور بھی ان کی وجہ سے ہرٹ ہو کر رونے لگی تھی؟ نور کی بند آنکھوں کو دیکھتے خود سے سوال کیے جا رہے تھے، یہاں تک کہ روتی ہوئی نور نے ایک گہرا سانس کھینچتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول کر چہرہ صاف کرتے ہوئے اپنے سامنے ارکم ملک کو خاموش نظروں سے دیکھا تھا۔ ارکم ملک بھی چونک کر ہوش میں آئے تھے، انہوں نے نور کے ہاتھوں کو تھام کر محبت سے چھوتے ہوئے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ نور کی آنکھیں ایک بار پھر شوہر کے التفات پر بھر آئی تھی، مگر اس بار ارکم ملک نے ہاتھ بڑھا کر ان کے آنسو پوंچھ ڈالے تھے۔ میں مانتا ہوں ایک برا انسان ہونے کے ساتھ ایک برا شوہر بھی ہوں نور، میں نے اپنی کسی بیوی کو اپنی ذات سے کوئی خوشی نہیں دی، رادیہ ہو، شرینہ ہو یا آپ، میں نے کسی کے درمیان بیلنس نہیں رکھا، تبھی مجھ سے میری تینوں بیویوں کو ہی ہمیشہ شکایات ہوتی رہی، مگر نور، رادیہ کے بعد میں نے واقعی کوشش کی ہے کہ میں آپ کے یا شرینہ کے دل کو کبھی اس انداز میں نہ دکھاؤں جیسا میں نے رادیہ کا دل دکھایا تھا۔ رادیہ مجھ سے خفا ہی دنیا سے چلی گئی، اسی لیے میں نے کوشش کی کہ آپ دونوں مجھ سے کبھی خفا نہ ہوں، آپ دونوں کے درمیان بیلنس قائم کرنے کی بھی کوشش کی، آپ دونوں کو برابر کا وقت اور پیار دینا چاہا۔ ہاں، زبان سے اس کا اظہار کبھی نہیں کر سکا، یہ بات شرینہ کو بتا چکا ہوں کہ میں نے رادیہ کے سامنے بھی کبھی اس ڈر سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا کہ یا آپ دونوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کیونکہ میں نے آپ سے یا شرینہ سے بھی کبھی واشگاف الفاظ میں اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر اس کا مطلب نہیں کہ میں آپ سے یا شرینہ سے محبت نہیں کرتا۔ میں نے شرینہ کے ساتھ 35 سال اور آپ کے ساتھ 33 سال کا عرصہ گزارا ہے،
یعنی تقریباً آدھی زندگی کا طویل عرصہ۔ آپ دونوں میری عادت کی طرح ہیں، اور عادتیں پختہ ہو جائے تو محبت بن جاتی ہے۔ آپ میری محبت ہے نور۔ آپ تینوں مختلف فطرت رکھنے کے باوجود وجہ سے میرے لیے میری 3 مختلف پختہ عادتوں کی طرح ہے۔ رادیہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، مگر ان کے بعد آپ دونوں کے سہارے میں جینے کی کوشش کر سکا۔ آپ دونوں میرے ساتھ ہیں، لیکن آپ میں سے کسی ایک کو بھی میں نے چھوڑ دیا تو میری زندگی میرا ساتھ چھوڑ دے گی۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ رادیہ میرا عشق اور شرینہ میری دوست اور رازدہ ہے، مگر میری نور میری زندگی کی روشنی ہے۔ آپ کے خوبصورت چہرہ میری زندگی کو روشن کرتا ہے۔ آپ کو دیکھ کر میرا دل سرشار ہو جاتا ہے۔ ان خوبصورت ساحرانہ آنکھوں کو دیکھ کر مجھے جینے کے لیے توانائی ملتی ہے۔ پھر کیسے سوچا آپ نے کہ خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو میں آپ کو یاد نہیں کروں گا؟ یاد کرنے کے لیے جینا ضروری ہے، اور سن لے کہ آپ کے بنا میں جی نہیں سکوں گا۔ رادیہ کے بعد میں ٹوٹ کر بکھرا تھا، مگر آپ دونوں نے مجھے سمیٹ لیا۔ لیکن آپ کے یا شہینہ کے بنا اب میں بھی فنا ہو جاؤں گا۔ ارکم ملک نے خود کو روتی آنکھوں سے دیکھتے نور کو کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ ساتھ وہ ان کی پیشانی کو محبت سے چھوتے ہوئے دھیرے دھیرے ان کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے۔ آپ کو شکایت ہے نا کہ میں نے آپ سے کبھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا، مگر اس کے پیچھے میری اسی سوچ کا عمل دخل تھا کہ کہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہ کر جاؤں۔ لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نور کہ میں آپ سے بہت بے حد بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ آئی لو یو نور، آئی ریئلی لو یو۔ آج جو کہا ہے وہ آئندہ پھر کبھی مت کہیے گا۔ آپ کے خود کو کوسنے پر اب تک میرا دل لرز رہا ہے، وہ نور کو خود سے جدا کرتے بولے، ساتھ ہی جھکتے ہوئے ان کے دونوں گالوں کو باری باری چھوا۔ نور نے ذرا کی ذرا پلکیں اٹھا کر شوہر کی نم آنکھوں میں دیکھا تھا۔ آپ کا ساتھ نہ تو میرے لیے زبردستی ہے اور نہ ہی سمجھوتا ہے۔ آپ میری خزاں رسیدہ زندگی میں بہار کے خوشگوار جھونکے کی طرح ہے۔ آپ کے بنا میری زندگی بنجر ہو جائے گی۔ آپ جانتی ہے آپ میرے دل میں اسی وقت بس چکی تھی جب شادی کے بعد میں نے پہلی بار آپ کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ تبھی سے آپ کے حسین روپ نے مجھے اپنا ایسا دیوانہ بنایا کہ اب تک اپنی حسین خوبصورت سی نور کو جب تک صبح دیکھ نہ لوں میرا دن اچھا نہیں گزرتا۔ شروعات سے یہ خوبصورت چہرہ میرے دل میں اپنی پوری آب و تاب سے روشن ہے۔ آپ کی شرارت بھری خوبصورت ہنسی سے میرے دل کا جہاں آباد ہے نور، میری پیاری سی نور، آپ میری آنکھوں کی روشنی اور دل کی ٹھنڈک ہے۔ ارکم ملک نے شادی کے 33 سال بعد ان سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اور کیا خوب کیا تھا کہ ان کا اظہار محبت سن کر نور کا مرجھایا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ دل کی دنیا میں بہار آ گئی تھی۔ وہ شوہر کا محبت بھرا چہرہ دیکھ کر پورے دل سے مسکرانے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے آنسو میں جادو ہے۔ اگر جانتی کہ آپ مجھے روتا دیکھ کر مجھ سے اتنے خوبصورت انداز میں اپنی محبت کا اظہار کریں گے تو اب تک رو رو کر اپنے آنسو سے پچھلے سوئمنگ پول کو بھر دیتی اور آپ کو اپنی مٹھی میں قید کر کے روز آپ سے اظہار محبت سنتی۔ نور نے شرارت سے مسکراتے کہا، اور ان کی بات سن کر ارکم ملک بھی کھل کر مسکرا دیے تھے۔ اب مجھ سے وعدہ کرے کہ کبھی خود کو کوسے گی نہیں۔ ارکم ملک نے نور کے سامنے ہاتھ پھیلاتے کہا، مگر نور خاموشی سے مسکراتے ارکم ملک کو دیکھتی رہی۔ تبھی ارکم ملک کو اچانک شام کو ہی اپنے لاڈلے اماد کی پٹائی یاد آ گئی۔ ویسے شام سے میں بھی آپ سے خفا تھا، آپ نے میرے معصوم بچے کو بلا وجہ چمچوں سے مارا تھا۔ ارکم ملک نے اس بار بیوی کو شکایتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں تو آپ کا معصوم بچہ مار کھانے کے بجائے مجھے چپ چاپ بتا دیتا نا کہ زر کو اشال نے مارا ہے، مگر بتاتا کیسے، وہ تو غائب تھا نا سارا دن۔ آپ نے تو آپ ہی کی طرح اس کے ناز نخرے اٹھا اٹھا کر اسے بگاڑ رکھا ہے۔ نور نے منہ بناتے کہا، اور ارکم ملک ان کی بات سن کر مسکرا دیے۔ میں تو آپ کے بھی ناز نخرے اٹھا اٹھا کر آپ کو بھی بگاڑ رکھا ہے مسز نور۔ ارکم ملک اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ بہرحال پہلے مجھ سے وعدہ کرے کہ آپ خود کو بالکل نہیں کوسے گی، نور کو چھیڑتے بولے تھے، مگر پھر نور کے برہم چہرے کو دیکھ کر فوراً ان سے وعدہ لینے لگے۔ ایک شرط پر۔ نور نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، کیسی شرط؟ ارکم ملک نے سوالیہ نظروں سے بیوی کو دیکھا تھا۔ آپ پہلے میرے ساتھ ٹائٹینک پوز میں ایک اچھی سی پک لیں۔ نور کی فرمائش سن کر ارکم ملک اپنی جگہ سے اچھل پڑے۔ نور، آر یو سیریس؟ اس عمر میں ہم یہ حرکتیں کرتے اچھے لگیں گے؟ بچے آپ کا اور میرا فون بلا جھجک استعمال کر لیتے۔ ان کی نظر اس پک پر پڑ گئی تو کیا سوچیں گے؟ ارکم ملک نفی میں سر ہلاتے بولے، میرے فون سے لے لینا، میں گیلری لاک کر دوں گی، بس کوئی نہیں دیکھے گا۔ اب جلدی سے کھڑے ہو جائے، میں کنگا لاتی ہوں، بال بنائے اور سنیں جیک جیسا ہیئر اسٹائل بنائیے گا۔ نور خوشی خوشی بولتی ہوئی اٹھ کر ڈریسنگ سے کنگا اٹھا لائی تھی، ساتھ ہی ہک دک سے بیٹھے ارکم ملک کے ہاتھ میں کنگا دینے کے بجائے خود ان کا ہیئر اسٹائل بنایا۔ چلے اب میں کیمرہ آن کر کے ٹائمر لگا رہی ہوں، سامنے کھڑے ہوتے؟ نور بولتی ہوئی ارکم ملک کو ساتھ لیے بیڈ کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ اپنا موبائل انہوں نے ٹائمر لگا کر بیڈ کے سائڈ پر اونچی سی ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ نور، مجھے تو جیک بنا دیا، آپ بھی تو روز بنے نا، اب جیک کے ساتھ چادر والی روز اچھے لگے گی کیا؟ ارکم ملک نے نور کی چادر کی طرف اشارہ کرتے شرارت سے کہا تھا، اور نور نے بھی
जल्दी से असबात में सहलाते चादर उतार कर दुपट्टा स्टाइल से गले में डाल लिया था। फिर अपने लंबे बालों की चुटिया खोल कर उसमें ब्रश करते उन्हें भी जूड़े में बांध लिया था। नूर अब आ भी जाए, आपका फ़ोन अकेले मेरे न जाने कितनी पिक्स ले चुका है। अरकम मलिक ने बीवी से कहा, आ गई आ गई, अच्छा है ना, आपकी ढेरों पिक्स से मेरी फ़ोन की गैलरी भरी हुई है। अगर मजीद क्लिक हो गई तो भी मैं आपकी गैर मौजूदगी में उन्हें देखकर खुश हो जाया करूंगी। नूर ने दोबारा से अपने फ़ोन पर टाइमर लगाया और फिर शोहर के साथ अपनी दोनों बाहों को फैलाकर खड़ी हो गई। अरकम मलिक हैरत और बेयकीनी से अपनी दीवानी और जज्बाती सी बीवी को देखते रह गए थे, जो उन्हें वाकई बेहद चाहती थी। फिर नूर ने उन्हें ज़्यादा सोचने का मौका नहीं दिया था और खुद ही अरकम मलिक के हाथों को ऊपर करके अपनी खुली बाहों के साथ मिलाकर खड़ी हो गई। उनका कद अरकम मलिक से छोटा था, उनके कंधे तक आती थी, इसलिए उनकी बाहें अरकम मलिक की बाहों के बहुत नीचे थी। 1 2 3 4 5 से चीज़, नूर चहकते बोली। अरकम मलिक उनकी एक्साइटेड सी आवाज़ सुनकर खिलकर मुस्कुराते सामने देखने लगे थे और फिर क्लिक की आवाज़ के साथ एक खूबसूरत पिक कैप्चर हो गई थी। पिक क्लिक होते ही नूर भागकर अपने फ़ोन के पास गई। उन्होंने अपना और अरकम मलिक का फ़ोटो देखा। वाओ मलिक साहब, कितनी खूबसूरत फ़ोटो आई है, हम दोनों कितने हसीन लग रहे हैं और आप तो बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। अब मैं इस पिक को अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर लगाऊंगी या व्हाट्सएप की प्रोफाइल पिक पर। नूर सरशार से अंदाज मुस्कुराती बोली और उनकी बात सुनकर अरकम मलिक हैरत और बेयकीनी से उन्हें देखते हुए फ़ौरन ज़ोर शोर से नफ़ी में सर हिलाया था। बिल्कुल नहीं नूर, आपने कहा था कि आप ये पिक लेकर गैलरी लॉक कर देगी और अब व्हाट्सएप और वॉलपेपर पर लगाने की सोच रही है। बच्चों की नज़र पड़ गई तो देखकर हंसेंगे। ये पिक मैंने आपकी खुशी के लिए ली थी, मगर आप उसे वॉलपेपर पर बिल्कुल नहीं लगाएगी, अरकम मलिक ने कतियत से कहा। मगर मुझे पसंद आई है मलिक साहब, नूर ने मुंह लटका कर कहा। यार पसंद तो मुझे भी आई है, मगर आप उसे बस फ़ोन में रखें, अकेले बैठकर देखिएगा। वैसे नूर, इस बेजान पिक में शोहर इतना पसंद आ रहा है, मगर क्या आपको अपने मलिक साहब रियलिटी में पसंद नहीं? अरकम मलिक शरारत से बीवी की तरफ झुकते हुए बोले। अपने मलिक साहब में तो नूर की जान बसती है, वो पिक में हो या रियलिटी में। नूर हमेशा उन पर कुर्बान होने को तैयार रहती है। नूर शर्मा कर बोलती अरकम मलिक के सीने से लग गई। अरकम मलिक ने तमानियत से मुस्कुराते नूर को अपनी बाहों के हिसार में कैद करके उनको बोसा दिया था। अम्मा ने आज उसकी सबसे के सामने बेइज्जती की थी, फिर सबने उसका खूब मजाक भी उड़ाया था, जिसकी वजह से उसका दिल दुख से फट रहा था। वो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहती थी, मगर फिर चुल्लू भर पानी में डूबने का इरादा कैंसिल करते स्विमिंग पूल में डूबने का इरादा करके अपने रूम से निकलकर पीछे आंगन वाले स्विमिंग पूल के आगे आकर बैठ गई थी। अब उसे स्विमिंग पूल में डूबना था, तभी उसने पहले पूल में पैर लटकाकर पानी की गहराई का अंदाज़ा किया। यह पुल कम से कम 8 फीट गहरा था और उसका कद 5 फीट 5 इंच था, यानी वह आसानी से इसमें डूब सकती थी। अल्लाह मियाँ, मैं अभी बस 18 साल की हूँ, इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती, मगर आप जानते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ अम्मा का जुल्म और तशद्दुद मुझ मासूम पर बढ़ता ही जा रहा है। बेलन, जूती, डंडा, कफकीर के अलावा वो मुझे टुटिया से पकड़कर मारने में भी हैट्रिक कर चुकी है, मगर ये सारा तशद्दुद जब तक हवेली के अंदर होता रहा मैं बर्दाश्त करती रही। गांव वालों समेत तमाम हवेली वाले जानते हैं कि मैं ढिठ, बेगैरत और बेइज्जती प्रूफ हूँ, लेकिन ये घमंडी, नक चढ़े बेशरम लाहौरिये उनके सामने अम्मा के हाथों जलील होकर अपना मजाक बनवाने से अच्छा है मैं स्विमिंग पूल में कूद कर जान दे दूँ। फिर वो मिस्टर मॉडल भी तो है, अलग और नया सरदर्द। न जाने किस खुशी में मेरा उनसे रिश्ता किया जा रहा है। रच के नकचढ़े, घमंडी और ये लंबी जुबान वाले, उनसे शादी करके मुझे अम्मा की कमी महसूस ही नहीं होगी। अम्मा की तरह ही बेइज्जती करने में एक्सपर्ट है। मैं तो वाकई आजिज आ चुकी हूँ खुद से, इसलिए अब इस बेमसरफ ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहती हूँ। बस अल्लाह जी मुझे क़यामत तक स्विमिंग पूल में डूबा डूबा कर मत मारिएगा। आपको तो पता है कि मैं कितनी मजबूरी में जान दे रही हूँ। मुझे मरने का बिल्कुल शौक नहीं। इतनी अच्छी लाइफ थी मेरी, पता नहीं किस पागल कुत्ते ने काटा था मुझे, जो भैया के साथ यहाँ आने की जिद कर बैठी। अपनी हवेली में होती तो इस वक्त मरने के बजाय भैया की गर्दन दबोच कर उनसे एक कुक्कड़ को शहीद करवाती और बारबेक्यू भी बनवाती। लेकिन अब भुख तो बहुत शौक था लाहौर आने का, और आओ जब से यहाँ आई हूँ मेरी डाउन वैल्यू मज़ीद डाउन हो गई है। क्या करूँ, फिर मरना तो था ही ना। बस आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे रब। हाय मेरा नया नकोर बकरे बकरी का जोड़ा, अभी तो मैंने उनकी बारात और वलीमा भी नहीं करवाया। बारात वलीमे से याद आया, मेरे इर्तिज़ा भैया की भी तो शादी हुई है, उनकी भी तो बारात वलीमा होना है। शादी वलीमे की शॉपिंग भी नहीं की और मरना पड़ रहा है। मैं वो नफ़ी में सर हिलाते ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए भराए लहजे में बोले जाए थी, जबकि उसके पीछे खड़ा इज़रा की शाल की बातें सुनकर अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश में मुँह पर हाथ रखे बेहाल हो रहा था।
اس نے اپنے روم کی بالکنی سے اشال کو سوئمنگ پول میں پیر لٹکائے بیٹھے دیکھا تھا۔ تبھی صحن کے پچھلے زینے سے اتر کر دبے قدموں سے چلتا اشال کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور اس نے اشال کی ساری باتیں بھی سن لی تھی۔ کیسے شروع کروں؟ دھیرے دھیرے اتروں یا ڈائریکٹ چھلانگ لگا دوں؟ خوف زدہ نظروں سے پانی کو دیکھتے ہوئے پھر سے خود سے پوچھنے لگی تھی اور اب ازراق سے برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ تم کہو تو میں کچھ مدد کر دوں؟ مسکراتے بولا تھا اور اس کی آواز سن کر اشال زور سے اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی۔ ازراق دھیرے دھیرے چلتا اشال کے پاس چلایا تھا اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اشال صبح سے اس کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی، ابھی اسے دیکھ کر جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھنے لگی تھی، مگر ازراق نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اسے دوبارہ سے بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اشال بیٹھ جاؤ، مجھ سے گھبرانے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رشتہ طے ہونے کے بعد ہم لوگوں میں سرخاب کے پر نہیں لگ گئے، ہم وہی ازراق اور اشال ہے۔ اشال کو دیکھتا ہوا مصنوعی سنجیدگی سے بولا۔ اپنے سامنے پلین کالے خوبصورت شلوار سوٹ میں بیٹھی اشال کو دیکھ کر اس کا دل ہمک ہمک کر باہر آنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ اس لباس میں لگی اتنی حسین رہی تھی، شاید یہ اس کا نائٹ ڈریس تھا، جبکہ اشال منہ بناتے بیٹھ گئی تھی اور خاموش نظروں سے پول کے ساکت پانی کو دیکھنے لگی۔ مجھے بتاؤ کہ تم سوسائڈ کرنا کیوں چاہ رہی ہو؟ تمہیں کچھ ہو گیا تو میں شادی سے پہلے ہی بیوہ ہو جاؤں گا۔ تمہیں میرے ساتھ رشتے کا اتنا دکھ ہے کہ تم صدمے سے مرنا چاہ رہی ہو؟ مصنوعی انداز میں منہ بناتا بولا، جبکہ اشال نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا تھا۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں نہیں مسٹر ماڈل، آپ کے ساتھ رشتے کی وجہ سے میں سوسائڈ نہیں کر رہی، بلکہ اماں کے ظلم سے پریشان ہو کر رہی ہوں۔ اماں مجھے بہت مارتی ہے، بات بات پر بے عزتی کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں سب سے چھوٹا ہونا بہت زیادہ برا ہوتا ہے۔ گھر کے چھوٹے بچے کو ہر بات پر بس پھٹکار اور ڈانٹ ہی ملتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں اماں کی بیٹی ہوں ہی نہیں، انہوں نے مجھے پڑوسیوں سے ادھار لیا ہے۔ اس نے ازراق کے نرم لہجے پر اسے فوراً اپنا ہمدرد سمجھ لیا تھا اور اس کے سامنے اپنے جلے دل کے پھپھولے پھوڑتے ہوئے یہ بھول گئی کہ ابھی اس کی شان میں قصیدے پڑھ کر بیٹھی تھی۔ نہیں، پڑوسیوں سے نہیں لیا ہوگا، کیونکہ پھپھا جان بتا رہے تھے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تمہارے تعلقات خاصے خراب ہے۔ ازراق نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، ہاں وہ تو ہے، ان لوگوں کے ساتھ میری کبھی نہیں بنتی۔ ان کے گھر میں جو بطول دادی ہے نا، اتنی کھرانٹ ہے، اماں سے سب سے زیادہ وہی میری شکایتیں لگاتی ہے۔ صرف ان کے پیڑ سے ایک دو آم تو توڑتی ہوں، مگر کہتی ہے کہ اشال بندر کے بچے کی طرح ہمارے پیڑ کو بنجر سفاچٹ کر جاتی ہے۔ آپ بتائیں بھلا، ایک دن میں اکیلی میں اتنے بڑے پیڑ کے آم اتار سکتی ہوں؟ 2-4 آموں کے لیے مجھے اماں سے کٹ لگوا کر جاتی ہے، تبھی میرا دماغ گھوم جاتا ہے۔ انہی بدتمیز پڑوسیوں کی وجہ سے میں اماں کی نظر میں بری بنی ہوئی ہوں۔ منہ بنا کر بولتی ساکت پانی میں پیر مارنے لگی اور ازراق بے خود سا اپنے پاس بیٹھی اس معصوم و پاگل سے اشال کو دیکھتا رہ گیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس پر اشال کا ایک نیا روپ آشکار ہو رہا تھا۔ ارتضیٰ ٹھیک کہتا تھا کہ وہ بہت اچھی اور بلا کی معصوم و بےضرر لڑکی تھی۔ واقعی اس بناوٹی دنیا کے چھل و فریب اور چالاکی سے کوسوں دور، شہر کی ان لڑکیوں سے بالکل الگ جن کا واسطہ اب تک ازراق سے پڑتا آیا تھا۔ تبھی اسے نرم نگاہوں سے دیکھتا ہوا اپنے جذبات سے بتا گیا تھا، اشال تم جانتی ہو تم بہت اچھی ہو، بالکل بھی بری نہیں ہو، بلکہ میں جو اب تک تمہیں بدزبان اور بدتمیز سمجھتا آیا تھا میں بالکل غلط تھا۔ تم بہت سادہ دل اور بے ضرر سی ہو۔ تم نے دنوں میں خود کے بارے میں میری رائے بالکل بدل کر رکھ دی ہے۔ پھر پپو تو تمہاری ماں ہے، کیا وہ نہیں جانتی ہوگی کہ تم کتنی اچھی ہو؟ بس تمہاری شرارتوں پر غصہ ہوتی ہے۔ تم ان کی طرف سے بدگمان مت ہو، وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے، بالکل میری طرح۔ ازراق نے اشال کو ماں کی طرف سے بدگمان ہوتے دیکھ کر لگے ہاتھوں سمجھانے کا فریضہ بھی انجام دیا تھا، مگر اشال نے اس کی آخری بات پر دھیان دیے بنا شدت سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں کرتی مسٹر ماڈل، وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی۔ مجھ سے پیار کرتی تو کبھی میرے ساتھ اتنی سختی نہ کرتی۔ اتنا انہوں نے آپ ہی پر ظلم نہیں کیا جتنے مجھ پر کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں 15 سال کی عمر میں انہوں نے مجھے کچن کا سارا کام سکھا دیا۔ میرے ہاتھ پیر جلتے تھے، انگلیوں پر تیز چھری سے کٹ لگ جاتے تھے، مگر اماں کبھی رحم نہیں کرتی تھی اور ملازماؤں کے ساتھ مجھ سے گھر کی صفائی، کپڑوں کی دھلائی، کچن کے کام اور سلائی کڑھائی بھی کرواتی تھی۔ پھر چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر پٹائی الگ سے کرتی تھی۔ آپ دیکھیں آج کل بچوں کے پاس بھی فون ہے، مگر مجھے اماں فون بھی لینے نہیں دیتی، کہتی ہے ان خرافات میں پڑھ کر بگڑ جاؤ گی۔ بابا بھیا کسی کو بھی لانے نہیں دیتی۔ آپ بتائیں کہ کیا میں بچوں سے بھی گئی گزری ہوں جو بگڑ جاؤں گی؟ خود کا فون لیتی ہوں تو وہ چھین لیتی ہے۔ ابھی ڈنر کے بعد بھابھی کے ساتھ سیلفیز لے رہی تھی، مگر انہوں نے مجھے مار کر فون بھی چھین لیا اور مسٹر کنگ اور اسعد اور عماد کے سامنے بے عزتی الگ سے کی۔ جانتے ہیں وہ سب میرا مذاق اڑا رہے تھے، اسی لیے میں آج اپنا قصہ ہی ختم کر لیتی ہوں۔ اللہ حافظ مسٹر ماڈل۔ جذباتی سے اشال کھسکتے بالکل کنارے پر پہنچ کر پانی میں جانے لگی تھی کہ ایک بار پھر ازراق نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اچھا ویٹ تو کرو، تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے سوسائڈ کی؟ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں کہ تم اس کے لیے سوسائڈ کرو۔
ایک کام کرتے، میں پھپھو سے اجازت لے کر تمہیں فون گفٹ کر دیتا ہوں۔ کیا تمہیں پتہ ہے بھائی نے بھی بھابھی کو منگنی پر فون دیا تھا۔ میں بھی ہمارا رشتہ ہونے کی خوشی میں تمہیں فون گفٹ کر دیتا ہوں، کوئی کچھ کہے گا نہیں، اور پھپھو کو میں خود کہہ دوں گا کہ اشال سے فون لینے کی بالکل کوشش نہ کرے، بلکہ میں بھائی اور پھپھا جان سے کہہ دیتا ہوں، اور پھپھو کو سمجھا دے گی۔ پھر وہ کمینے جو تمہارا مذاق اڑا رہے ان کو منہ توڑ جواب بھی دے دینا۔ بتاؤ کیسا آئیڈیا ہے؟ اب تو خودکشی کینسل ہے نا؟ ازراق نے دونوں بھویں اچکاتے ہوئے اشال سے پوچھا تھا۔ جواباً چمکتی آنکھوں سے ازراق کو دیکھتی اشال ایکسائٹمنٹ میں اپنی جگہ سے زور سے اچھلی تھی اور پول کے کنارے پر بیٹھے ہونے کی وجہ سے اچانک ہی پھسل کر پانی میں جا گری۔ اشال! پول میں سٹپٹا کر اپنے ہاتھ پیر مارتی اشال کو دیکھ کر ازراق خود بھی چیختا ہوا اندر پول میں کود گیا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ میں کون سا کپل پسند آیا اور آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی بتائیے گا ضرور۔